أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں. موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے. اسی طرح دن رات تبدیل ہوتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات کا اندھیرا ہے. اسی طرح ہمارے مزاج کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. کبھی ہم خوش ہیں کبھی اداس ہیں. ان میں سے بہت سی چیزوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو انہیں ہم پسند کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتی. کبھی ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت کچھ کر ڈالیں، اور کبھی دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا سا کام بھی پہاڑ نظر آتا ہے. یہ مختلف کیفیات انسان پر گزرتی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. یہ اتنی تبدیلیاں اور اتنی فلکچویشن، ایک ہی زمین پر اتنے رنگ، انسان کی مختلف شکلیں، یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے؟ یہ اتنے چینجز کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے، انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ مختلف حالات میں کرتا کیا ہے. کیونکہ جب ہمارے اپنے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، تو ہمیں ہر کام آسان لگتا ہے اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں.
نمازوں میں بھی بڑا دل لگتا ہے اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، خدمت، بہت سی چیزیں کرتے ہیں. اور اگر مرضی نہیں ہوتی، موڈ آف ہوتا ہے، تو نیکی کے بڑے بڑے مواقع سامنے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. تو اس میں یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور ہم سب بھی ان کیفیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہو اس لیے رہا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے، کہ جب ہمارا دل خوش ہو تو بھی ہم نیکی کریں، اور اگر ہمارے اندر تنگی کی کیفیت ہو تو بھی ہم اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند کے کام کریں. اپنی رضا اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کو نیچے رکھیں اور اللہ کی مرضی کو اوپر رکھیں. اسی لیے جب ہم خوشی کی حالت میں نیکی کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے، لیکن جب ہم تنگی اور تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کا کام کرتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص خوشحالی میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے، لیکن اگر کوئی شخص تنگ دستی میں، غربت میں، فقر میں خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کی پرسنٹیج بہت بڑھ جاتی. مثلا اگر ایک شخص کی آمدنی 1000 ہے اور اس میں سے وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے تو اس نے کتنا خرچ کیا؟ 10%. لیکن اگر کسی کی آمدنی 1,00,000 ہے اور اس میں سے وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو دونوں نے 100 کیا، لیکن زیادہ اجر کس کا ہے؟ جس نے 1000 میں سے 100 کیا. 1,00,000 میں سے 100 کرنے والے کا اگرچہ وہ 100 ہے لیکن وہ مقام نہیں ہے، کیونکہ وہ ریشو مختلف ہے، پرسنٹیج اور ہے. یہاں 10% ہے اور وہاں کتنے پرسنٹ ہوگی 1,00,000 کے مقابلے میں 100؟ بہت ہی کم. یہ دراصل ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف کتنا جا سکتے ہیں اس وقت جب ہم جانتے ہوں کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. دنیا میں کوئی انسان سکون پا ہی نہیں سکتا، خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی پسند کو اپنی پسند سے آگے نہ کر لے، اوپر نہ کر لے، اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع نہ کر لے یا اس کے نیچے نہ کر لے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجر، مقام اور رتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر حال میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، خوشی میں، تنگی میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں دین کا ساتھ دیا. اور ان کا معیار کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے راستے میں جد و جہد کو ہر چیز سے مقدم سمجھتے تھے. اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنے گھروں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دیتی اور وہ اپنے گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے، یعنی بات چیت کر رہے ہوتے، ہنس کھیل رہے ہوتے، لیکن جو ہی اذان کی آواز سنائی دیتی تو ایک دم دھیان کسی اور طرف چلا جاتا. آپ دیکھیے کہ یہاں جیسے مسجدوں میں بلند آواز سے اذان سنائی دیتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اذان ہو، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کال آتی، ایک اور ریمائنڈر آتا ہے، یعنی تکبیر، کہ بس اب بالکل کھڑی ہونے لگی ہے، اب بھی پہنچ جاؤ. تو بار بار کا بلاوا ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر آپ اس وقت مسجدوں کے آس پاس دیکھیں تو اکا دکا لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور باقی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے. اس وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا، کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے. تو اسی مثال سے آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول جب ہماری ہی کامیابی کے لیے، ہماری فائدے کے لیے بلاتے ہیں ہمیں اپنی طرف، تو ہماری رفتار کیسی ہوتی، ہماری چال کیا ہوتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دنیا اتنا ہی زیادہ آگے آگے جا رہی ہوتی، ہاتھ کچھ نہیں آتا ہمارے.
اور دنیا میں جتنے بھی جھگڑے، فساد، اختلافات، بدمزگیاں، جو کچھ بھی ہے، ان سب کے پیچھے بھی دنیا ہی کی محبت ہے. یعنی جب ہم اللہ کی رضا کو پیچھے کر کے اپنی رضا آگے کرتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کے حقوق کو پیچھے چھوڑ کر اپنے حق کی کھینچا تانی کرتے ہیں، اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں، تو جھگڑے اور بدمزگیاں پیدا ہوتے ہیں. کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے، کہیں بھی غور کر لیجیے. ایسے میں انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے اپنی طرف اتنا کھینچ رہی ہے کہ جس کی بنا پر نہ میں اللہ کا حق دے رہا ہوں نہ بندوں کا دے رہا ہوں. اور جب انسان ان دو چیزوں سے باہر نکلتا ہے، اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں کا نہیں دیتا، دین کا کام نہیں کرتا، کیونکہ سورۃ التوبہ کی آیت جس میں اللہ رسول کا ذکر ہے، وہاں پر جہاد کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کا بھی ذکر ہے. جب یہ تین چیزیں انسان پیچھے کر دیتا ہے، ذات آگے آ جاتی ہے، دنیا آگے آ جاتی ہے، تو پھر انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی حقیقت جان کر انسان اس سے بے رغبت ہو اور جو چیزیں اس کے لیے واقعی فائدہ مند ہیں ان کی طرف دوڑے. تو سورۃ الحدید کی یہ آیات جن کی آپ نے بھی تلاوت سنی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، علم حاصل کر لو، معلوم کر لو، تجربہ کر لو، ٹیسٹ کر لو، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جانو. کس بات کو؟ انما الحیات الدنیا، کہ یقیناً دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لعب، کھیل ہے، ولہو، دل لگی کی چیز، وزینت، اور زینت، خوبصورتی، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں. دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ سب دنیا کی دوڑ ہے. کیا یہ جو لعب اور لہو اور زینت ہے، یہ دراصل انسان کی ڈیزائرز کی فلفلمنٹ کا ذریعہ. انسان ہر چیز میں فن چاہتا ہے، ہر چیز کو ایک کھیل کے طور پہ کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو ایک دل لگی کے طور پہ لینا چاہتا ہے کہ اس میں مزہ آئے. کھانے کے لیے مزہ چاہیے، پہننا وہ جس میں مزہ آئے، رہنے کی جگہ وہ ہو جہاں مزہ آئے. یعنی ہر چیز میں جو پرائرٹی ہے وہ کیا ہے؟ مثلا ہم گھر لیتے وقت یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ مسجد بھی قریب ہے یا نہیں، کیا یہ دیکھتے لوکیشن کون سی ہو جہاں رہ کے بس مزہ آ جائے، کہیں جائیں تو مزہ آ جائے، کسی سے ملے تو مزہ آ جائے. حتیٰ کہ دین میں بھی ہم صرف مزے کی تلاش میں کہ وہ بات سیکھیں جن کو سیکھ کے مزہ آ جائے. لیکن اگر کچھ چیزیں سیکھنے پہ بھاری ہیں یا مشکل ہے، چاہے وہ کتنی ضرورت ہے، تو وہ پیچھے کر دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اب مثلاً ہم فضول باتیں کرنے میں سارا دن لگا دیں گے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن اٹھائیں اور چند آیتیں یاد کر لیں، ہمت ہی نہیں ہوتی. ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر اٹھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرنے لگتے، کبھی تو کام ہوتا ہے لیکن کبھی کام نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو کھولیں یا کوئی اور ذکر اذکار کا کام کریں. کیونکہ ہمیں پسند کیا ہے؟ لائب، لہو، زینت. جب اس سے نکلتے ہیں اور کام کاج کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو کماتے ہیں اس میں دو چیزیں خاص طور پر، تفاخر اور تکاثر. تفاخر کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہے اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اپنی بڑائی جتا سکے. اور تکاثر کیا ہے؟ کہ پھر اس سے تسلی نہیں ہوتی تو اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر. انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں ڈوبا رہتا ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبر میں جا پہنچتے ہو. اور ہونا ہم سب کے ساتھ یہی ہے، بھاگ دوڑ مزے کی تلاش میں ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ، اور آخرت بھولی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ کمثل غیث، یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش برسے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو بہت انتظار کے بعد برستی ہے، اور ہر طرف جب خشک سالی ہو جاتی ہے تو پھر جو بارش آتی، اور جب وہ بارش برستی ہے تو پھر اس سے سبزہ ایک دم اگتا ہے. عجب الکفار نباتہ، کسان جو ہیں
اس بارش کی وجہ سے جو کھیت ہرا ہوتا ہے اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے پانی سے جو پودے اگتے ہیں ان کا رنگ اور ہوتا ہے, اور جو آسمانی بارش سے سبزہ اور ہریالی ہوتی ہے اور اس میں جو چمک ہوتی ہے, جس طرح لش گرین ہوتی ہے وہ چیزیں, چند چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں, اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر انسان اپنے لگائے ہوئے باغ پر خوش ہو جاتا ہے. ثم یہیج, خوب پھلتا پھولتا ہے, فتراہ مصفرا, پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتا ہے, سوکھنے لگتا ہے, خزاں آ جاتی. کیونکہ کوئی بھی کھیت اور کوئی بھی باغ اور کوئی بھی کراپ ہمیشہ کے لیے ہری نہیں رہتی. وہ اپنا پھل دیتی ہے, اپنی مدت پوری کرتی ہے اور اس کے بعد سوکھ جاتی, اجڑ جاتا ہے سب کچھ. ثم یکون حطاما, پھر کیا ہوتا ہے سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے, پتے گر جاتے ہیں, شاخیں سوکھ جاتی ہیں, پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, پھر وہ جلا دیا جاتا ہے, یا ویسے ہی وہ زمین کی دوبارہ کھاد بن جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, اور آخرت میں دو چیزیں ہیں, عذاب شدید بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی بخشش اور رضامندی بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. کہ جس چیز کو انسان حقیقت سمجھتا ہے تھوڑی دنوں میں اس کی حقیقت کا پول کھل جاتا ہے اور انسان کہتے ہے کہ اچھا یہ تھی یہ چیز. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں, اب مثلاً کوئی بھی پھل جب وہ نیا نیا لگتا ہے درخت کے اوپر کتنا خوبصورت لگتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اترتا ہے, پھر کچھ دن رکھا رہتا ہے, پھر یا تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں یا پھر وہ آہستہ آہستہ خود بخود کچھ بھی نہیں کرتے آپ اس کو تو روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے کینو کے اوپر یا مالٹے کے اوپر فنگس لگی دیکھی ہوگی, تو لگتے 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 خود بخود ختم ہونے لگتا ہے. اگر آپ اس کو رکھ چھوڑیں کہیں ایک طرف تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بالکل راکھ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں اس کا بچے گا. یہ راکھ ہونے کا عمل, کسی بھی چیز کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل, خواہ وہ انسان کا اپنا جسم ہو. ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے جسم میں تبدیلیاں آتی ہی جاتی ہیں اور ہم ان کو روک نہیں پاتے. بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, سٹاپ کر ہی نہیں سکتے. اور جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں, تو وہ کہتے ہیں بڑھاپے کے آثار ہیں, ڈی جنریشن ہے. اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں. جوان رہنے کا کوئی طریقہ نہیں. آخر آپ کو اس بڑھاپے کی وادی میں قدم رکھنا ہی رکھنا, آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. یہ فطرت کا ایک قانون ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. یہاں بھی پودوں اور کراپس سے مثال دے کر انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح ہرا بھرا لہلہاتا باغ ختم ہو کے رہ جاتا ہے, اسی طرح ہر گھر بھی ایک لہلہاتا باغ ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, چہل پہل ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ چلے جاتے ہیں, پھر انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں, اور پھر ایک دن خاتمے کی طرف دنیا سے رخصت ہو کر آخرت تک پہنچ جاتا ہے. جیسے پودے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, اسی طرح انسان کا جسم زمین کے اندر جب قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, سب کچھ روٹن ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے, مٹی میں دوبارہ مٹی کی طرح مل جاتا ہے, جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دوڑ ختم ہوتا ہے, انسان کا چلنا ختم ہوتا ہے, تو آخر میں کیا, یہاں آ کے سب میں فرق ہو جاتا ہے. ہم سب چل رہے ہیں لیکن اینڈ پہ جا کے ہر ایک کا انجام فرق ہے. کسی کے ہاتھ میں عذاب شدید آ رہا ہے اور کسی کے ہاتھ میں مغفرت اور اللہ کی رضا آ رہی ہے. اور اس ڈیسٹینی کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا اس وقت. ہاں آج وقت ہے, کس کو ملے گا کیا, جو مغفرت چاہے گا اس کو مغفرت ملے گی, جو اللہ کی رضا چاہے گا وہ رضا پائے گا, اور جو ان دونوں سے غافل ہو کے زندگی بسر کرے گا تو اس کے لیے پھر عذاب شدید ہوگا. اس وقت دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہوگی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ چیزیں جن کے رنگ اتنے خوبصورت تھے, جن کی شکل اتنی ہو, جن کا ذائقہ, جن کی خوشبو, ہر چیز بہت اچھی تھی, آخر کار نتیجہ کیا نکلا, انجام کیا ہوا. تو کرو کیا, پھر کرنا کیا چاہیے, ہونا کیا چاہیے, حل کیا ہے اس خسارے سے بچنے کا, اس نقصان سے بچنے کا, اس المناک دردناک انجام سے بچنے کا.
حل کیا ہے؟ فرمائے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو اپنے رب کی بخشش کی طرف. جو چیز انسان موت کے وقت چاہتا ہے نا، جو چیز انسان اپنی قبر میں چاہتا ہے، اس کے پیچھے آج دوڑ پڑو، آج اس کی تلاش کرو. اور وہ کیا ہے؟ بخشش. دن میں کم از کم 5 بار تو ضرور موت کو یاد کیا کریں، نہ زیادہ تو جتنا بھی ہو سکے. اور لٹرلی اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ مر چکے ہیں. سوچئے کہ جس بستر پر ہم ہیں، اگر اس بستر پر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ الماری میں لٹکے ہوئے کپڑوں کی، زیور کی، کچن میں رکھے ہوئے رنگا رنگ کھانوں کی، باہر کھڑی ہوئی گاڑی کی، گارڈن کی. اس وقت کیا چاہیے ہوگا؟ وہ کیا چیز ہوگی جو ہم اپنے لیے اس وقت چاہیں گے کہ اللہ ہم کو بخش دے؟ بخشش، مغفرت. ہم دوڑ رہے ہیں کسی اور چیز کی طرف. سارا دن ہماری ایک دوڑ لگی رہتی ہے نا، ہم سب کی دوڑ ہے. ہم سب اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے، چاہے گھر کے اندر ہی دوڑ ہو رہی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا. جس دن ڈیتھ ہوگی اس دن وہ سب کچھ دوڑ تو ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. اس وقت کیا چاہیے؟ مغفرت چاہیے کہ اللہ تو بخش دے، اللہ آج تو ہمارا حساب آسان کر دینا، تو ہم سے راضی ہو جانا. اس حال میں دنیا سے جائے کہ شکل دکھانے کے قابل ہو، اور میں اسی چیز کی طرف دوڑوں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وہ جنت، اور جنت کی طرف دوڑو. صرف دنیا کے گھر کی طرف دوڑنا ہی کافی نہیں. کیا ہے وہ جنت؟ عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. دنیا میں بڑے سے بڑا گھر کتنے ایکڑ پہ ہو سکتا ہے؟ زمین کا ایک ٹائنی سا حصہ بھی نہیں ہوتا جس پہ ہم رہتے ہیں. تو پھر کیا چاہیے؟ وہ گھر اس سے کہیں بہتر ہے جس کی وسعت آسمان و زمین برابر. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی اس سچے ایمان کی توفیق. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی جب انسان سنتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اچھا تو ہمیں نہیں دیتا؟ نہیں، تمہیں بھی دیتا ہے. تم بھی دوڑو، تم بھی مانگو. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی. جس طرح دنیا کے لیے دوڑتے ہو، آخرت کے لیے بھی دوڑنا پڑے گا، آخرت کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. لہٰذا اپنے سارے دن کے اعمال اور احوال کا جائزہ لو. پھر فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی کوئی مصیبت تم کو زمین میں پہنچتی ہے یا اپنی جان پہ، یعنی باہر ہو یا اندر ہو، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ بہت آسان ہے، یعنی کسی بھی چیز کا نافذ کرنا. اور یہ بات تمہیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو، افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، جو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی. کیونکہ انسان دنیا کی دوڑ میں جب دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، تو پھر اگر چھوٹا سا بھی دنیا کا نقصان ہو جائے تو اس پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، یہ چیز تقدیر میں تھی، یہ ہونی تھی، ہو گئی. اب تمہیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو چیز جانے والی تھی وہ چلی گئی، اب اس پہ افسوس کر کر کے اپنا آپ ضائع نہیں کرو، اپنا آپ نہیں گھلاؤ، اپنا وقت ضائع نہیں کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں ملا ہے اس پر تم اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی ایسے شخص کو جو شیخی باز ہو اور فخر کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا ہو. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، خود بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. اور جو منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے
اور جس کی وجہ سے یہ آیات منتخب کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس کی حقیقت ان آیات میں ہمیں بتائی گئی ہے اس پر غور کرتے ہوئے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کے کام کیا اللہ کی رضا کے ہیں، کیا بخشش کا ذریعہ ہے، یا پھر اس کی محبت اور اس کی ساری کوشش صرف دنیا کی حد تک ہے اور اس کی فکر میں اور اس کی سوچ میں آخرت کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم سب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اور اپنی چاہتوں کا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ ہمیں فکر کس بات کی، یعنی اپنے آپ سے یہ ایک سوال ضرور کریں کہ میرا غم کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میری پریشانی کیا ہے، اس سب سے ٹاپ پہ کس چیز کی فکر ہے، اور اپنے ساتھ آنےسٹی برت کر، کیونکہ ہم کسی کو تو کہہ سکتے نہیں یہ نہیں میں یہ سوچتا ہوں مجھے آخرت کی بڑی فکر ہے، جس طرح کا کوئی بندہ ملے گا آپ اس سے وہی بات کریں گے۔ اگر مجھ جیسا کوئی مذہبی شخص ملے گا تو وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ کہیں گے جی آخرت کی بڑی فکر ہے۔ شوہر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کبھی بات کی کہ مجھے آخرت کی بہت فکر ہے؟ وہاں کون سے مسائل ڈسکس ہوتے، وہاں سب سے بڑی فکر کیا ہوتی؟ بچوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان سے آپ کیا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ جہاں بیٹھتے ہیں بس وہی فکر ہوتی ہے اسی طرح کی۔ لیکن تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے خود کا جائزہ لیں کہ میری حقیقی معنوں میں سب سے بڑی فکر کیا ہے۔ اگر مجھے بچوں کا غم ہے تو کیا بچے میرے ساتھ مرنے کے بعد جائیں گے؟ اگر مجھے اپنی جاب کا فکر ہے یا دنیا کے مال کا فکر ہے یا کوئی بھی کسی بھی چیز کا، گھر کا فکر ہے، کسی بھی چیز، ان میں سے کون میرے ساتھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تنہا انسان آیا دنیا میں اور آخرت میں بھی تنہا ہی ہوگا۔ اس کی فکر کو سب سے اوپر رکھیں، باقی فکریں نیچے کر دیں۔ میں نہیں کہتی کہ باقی کسی کا حق ادا نہ کریں، شوہر کی فکر نہ کریں یا بچوں کی نہ کریں، اپنے گھر کی نہ کریں، یا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے ایک دم سادھو بن کے کہیں نکل یہ نہیں کہا۔ نہیں، رہنا تو دنیا میں ہی ہے، کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، میل ملاقات بھی ہے، سوشلائزنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن غم نمبر 1 غم آخرت، غم دنیا نہیں۔ تب ہر چیز اپنے مقام پہ آئے گی، تب آپ کی کوششوں کو صحیح رخ ملے گا۔ مثلا ہم نماز نہیں پڑھتے تو وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر کوئی نہیں، اللہ کا ڈر کوئی نہیں۔ اور اگر پڑھتے ہیں لیکن آخری وقت میں پڑھتے ہیں، بس ایسے چند ٹکرے مار لیتے، تو سوچیں کہ کیوں ایسا کیا، کیوں چند ٹکرے ماری، صحیح نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ دنیا کی فکر تھی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آخرت کی تھی نہیں، اس لیے وہ بس ایک کھانا پوری کرنی تھی کہ وہ کھانا خالی نہ رہ جائے، وہ ٹک مارک کر سکیں ہم کہ ہاں پڑھ لی ہم نے، آج 5 پڑھی ہیں پوری، لیکن ان کی کوالٹی کیا ہے؟ پھر اسی طرح جب اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کے کسی تفاخر اور تکاثر کے لیے کرتے ہیں تو کیا خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے تو کیا خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اور جب اپنے لیے کچھ کرتے ہیں یا بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں آخرت کا غم لگ جائے گا تو ہماری نمازیں، ان صلاتی و نسکی، اور ہماری قربانیاں، چاہے وہ بکرے کی قربانی ہو یا کسی خواہش کی قربانی، ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے گی، پھر اس کی رضامندی اور اپنے گناہوں کی معافی سب سے آگے چلی جائے گی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ مشکل اس حساب سے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اگر واقعی ہمیں اس جنت کا شوق ہو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، تو پھر ہمارے ذہن پہ یہ بات سوار ہو جائے کہ میں نے اپنے ایک دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں کہ جس سے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکوں۔ مثلا ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں
تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے صبح سے اب تک کتنی کی تسبیح کی ہوگی, کتنا ذکر کیا ہوگا, کتنا قرآن پڑھا, کتنے نوافل پڑھے ہیں, کتنا صدقہ کیا ہے. دوڑ کس چیز میں رہی؟ صرف ایک آج کے دن کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کے اب تک کیا کیا ہے, میں نے کیا کمال کیا ہے. کچھ ہم سب جائزہ لیں, اور دوسروں کا نہیں, اپنا اپنا لیں. جب تک ہم یہ ڈیسیژن خود نہیں کریں گے نا کہ یہ میری زندگی ہے اور مجھے اس کا حساب دینا ہے اور مجھے اس میں کچھ کمانا ہے اور آخرت کے لیے کمانا ہے, اور مجھے صرف یہ نہیں کہ وقت گزار دینا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی نہایت ضروری. تو عقل مند انسان وہی ہے کہ جو صرف آج کی نہیں کل کی فکر کرتا ہے, جہاں اس کو ہمیشہ جا کر رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا کہ وہاں سے جزیہ لائیں. وہ بحرین سے مال لے کر آئے. انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کے بارے میں سنا کہ وہ آ گئے ہیں واپس, وہاں سے جزیہ اکٹھا کیا ہے, تو وہ سب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے. جب آپ نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو وہ سب آپ کے سامنے پیش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو مسکرائے, پھر فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں. انہوں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوش کن چیزوں کی امید رکھو. اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فخر کا اندیشہ نہیں کہ تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں, لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فراخ کی گئی تھی, پھر تم بھی اس میں اس طرح رغبت کرو جیسے انہوں نے اس میں رغبت کی تھی, یعنی تمہاری ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک ہو جائیں اور یہ رغبت تمہیں ہلاک کر ڈالے کہ تم اپنے مقصد سے غافل ہو جاؤ, جیسے اس نے انہیں ہلاکت سے دوچار کر دیا تھا. جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دولت کو خیر کہا گیا ہے, لیکن دولت اس وقت شر ہوتی ہے جب وہ خیر کے راستوں میں استعمال نہیں ہوتی. دولت اس وقت تک خیر ہے جب تک وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگتی رہے, اور اس وقت شر ہے جب وہ یا تو بخل کے ذریعے کسی بھی کام میں نہ لگے, جسے آخری آیت جو میں نے پڑھی اس میں بخل کا ذکر آتا ہے. بخل کیا ہے کہ انسان نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر کرے, کوئی بھی بھلائی کا کام اس سے نہ کرے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ضرور اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, لیکن جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر آہستہ 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 اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی طرف رغبت کرنے سے غافل ہو جاتا ہے. ہم سب اپنی دو کیفیات کا خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا کچھ یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی چیز چھن جاتی ہے, چلی جاتی, اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی, اس وقت اللہ کی یاد کیسی ہوتی, اس وقت نماز کیسی ہوتی. دکھی دل, ٹوٹا ہوا دل اور طرح اللہ کو پکارتا ہے, اور بھرا ہوا پیٹ اور غافل دل ذکر کرتا بھی ہے تو بس حلق سے اوپر اوپر, اس میں سوز نہیں ہوتا, اس میں پھر اس کے جسم کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے, پھر آنسو نہیں بہتے. تو ہم سب بھی اس بات کا جائزہ ضرور لیتے رہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے کوئی چیز ہم کو غافل کر دے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خبردار کیا کہ اگر تم بھوکے ہوگے تو مجھے فکر نہیں ہے اس کی, لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا تو وہ تمہیں تباہ نہ کر دے, کیونکہ پہلی قوموں کو بھی اسی چیز نے تباہ کیا تھا. کیونکہ دنیا کی رغبت جو ہے وہ انسان کو دین سے بے رغبت کرنے لگتی ہے. دین سیکنڈ پرائرٹی پہ آ جاتا ہے, نمبر 2 پہ آ جاتا ہے. پھر انسان کہتا ہے اچھا ابھی وقت نہیں, ابھی کروں گا. پھر وہ آہستہ 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 دور ہوتے ہوتے واپس دنیا میں گم ہو جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا انداز ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے, جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور صرف ان کو دیکھ کر اب بھانپ گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے نا, مزاج شناسی.
اور اس وقت ان کو کوئی اور نہیں نصیحت کی، اس سے اس بات سے متعلق نصیحت کی کہ جو اس وقت ان کی کیفیت تھی. اس وقت یہ نہیں کہا کہ اچھا تم دل لگا کے نماز پڑھو یا کچھ اور کرو. اس وقت ان سے یہی کہا کہ دیکھو دولت تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، مقصد نہ بھلا دے تمہارا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی زینت اور رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. یعنی فتوحات ہوں گی، مال غنیمت آئیں گے، علاقے فتح ہوں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، تمہاری حکومتیں ہوں گی، اور اس وقت دنیا تم پہ فراخ ہو جائے گی. پھر تم کیا کرو گے؟ مجھے اس وقت کا فکر ہے. اچھا ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں بیچاروں کے پاس یہ کھانے کو ہوگا بھی یا نہیں، پتہ نہیں ان کے اوپر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی. ہمیں ان کے فقر کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر کی بجائے ان کی اس چیز کے غم میں ہے کہ دنیا فراخ ہوگی تو تم کہیں آخرت کو نہ بھول جانا. کیونکہ یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، آخرت کا خیال آتا بھی ہے تو تھوڑا سا، اور پھر اس کو تھوڑی دیر میں ختم کر کے پھر دوبارہ دنیا میں جمپ کر لیتا ہے، پھر انجوائے کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر دل سیاہ ہونے لگتا ہے، بے حس ہونے لگتا ہے، غفلت چھانے لگتی ہے اور محسوس بھی نہیں کرتا انسان پھر اس کو. اور اس طرح وہ جنت کا سودا ہار جاتا ہے جب اس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز دنیا بن جاتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جانشین بنائے گا، تمہیں ملے گی دنیا، پھر دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، تمہاری نمازوں کا حال کیا ہے، تمہارے روزوں کا کیا ہے، تمہارے حقوق العباد ادا کرنے کا کیا حال ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مزید حرص پیدا ہو جاتی. بس دنیا کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر ساتھ ہی انسان عورت کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی، کیونکہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی، دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گا، لیکن وہ زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر وہ ہے، زندہ رہنے کی جگہ وہ ہے، انجوائے کرنے کی جگہ وہ ہے. انسان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے نا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے پھر بھی اس سے محبت زیادہ ہے، پھر بھی اس کو زیادہ پکڑتے ہیں، اور جو چیز ہمیشہ کے لیے ہے اس سے پھر بے خبر اور غافل رہتے ہیں. اور وہ حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی بارہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت والے شخص کو بلا کر جہنم کا ایک غوطہ دلا کے پوچھا جائے گا، وہ کہتے ہیں اے رب تیری ذات کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح آخرت میں دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی اور اسی طرح ساری تکلیفیں بھی بھول جائیں گی. اس لیے اصل چیز ہے کہ ہماری توجہات کا مرکز آخرت ہی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں انگلی ڈبو کر دنیا کی حقیقت کو سمجھایا کہ آخرت سمندر کی طرح ہے، اور دنیا میں کچھ بھی ہو تمہارے پاس بس وہ اتنا ہی ہے جیسے انگلی کو پانی لگ جائے، کیونکہ دنیا میں تو بس ہمارا وہی ہے نا جو ہم نے کھا لیا یا پہن لیا یا استعمال کر لیا، باقی تو ہمارے ساتھ جا نہیں سکتا. تو انگلی کے ساتھ جو لگا ہے بس وہی لگا ہے، باقی نہیں ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے. آپ نے اسے ایک کان سے پکڑا، پھر فرمایا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں لے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسی کوئی چیز مفت میں بھی نہیں لیں گے. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی یہ عیبدار تھا، ہم پھر بھی نہ لیتے، کیونکہ چھوٹے کانے والا ہے، اچھی قسم نہیں ہے اس کی. اب تو یہ مردہ بھی ہے، تو اب اسے کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردار تمہارے نزدیک حقیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ بھی سونا ہو، اتنا بھی سونا ہو،
اور 3 دن گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی باقی، کیونکہ آپ اپنا سب کچھ آخرت کے لیے جمع کرتے چلے جا رہے تھے. یہ چند چیزیں صرف یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں مگر ہم پھر بھول جاتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کچھ کہنا چاہیں اسی موضوع سے متعلق. میں یہ سوچنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب ایک انسان ہے اس کے پاس مال ہے اور وہ اس میں سے پھر خرچ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک انسان ہے جو قرض دار ہے اور اس کے اوپر کچھ قرضے ہیں لیکن اس میں سے بھی وہ پھر جا کے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کے لیے پرائرٹی کیا ہوگی کہ اپنے جو قرضے ہیں وہ دے کہ پہلے اس صدقہ اس میں دے؟ اس میں اس کی پرائرٹی تو ہونی چاہیے کہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے اور پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کرے. لیکن بہت سے لوگ صدقہ خیرات تو روک لیتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ ان کی جو اسپینڈنگ ہوتی ہے قرضے کے باوجود وہ بہت لیوشلی ہوتی ہے. یعنی وہاں وہ بالکل کہیں بھی روکتے نہیں. اپنی ضروریات پوری کرنے میں ان کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ ان کے اوپر قرضہ ہے، لیکن جہاں اللہ کی خاطر کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہیں. ایسی صورت میں جب قرضہ ہو انسان پر تو پہلے اس قرضے کو ادا کرے اور اپنی اسپینڈنگ بھی منیمم کر دے حتیٰ کہ اس قرضے سے جلد از جلد باہر نکل آئے. جب وہ نکل آئے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی جو توفیق خرچ کرے اور دوسروں پر بھی کرے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کے اوپر جو قرضہ ہے اس کا حساب بڑا سخت ہے. اگر کوئی شخص شہید بھی ہو جائے تو اس کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. قرض جنت کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اندر نہیں جانے دیتا. اس لیے ایک تو ایک انسان کو بلا ضرورت یا چھوٹی موٹی ضرورت میں قرضہ لینا نہیں چاہیے، اور اگر اس نے انتہائی مجبوری سے لیا ہے تو پھر جلد از جلد سب چیزوں سے پہلے اسے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قرض دونوں لحاظ سے خراب ہے. مر گئے تو مصیبت اور زندہ ہے تو بھی غموں کا باعث، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو بہت سی نیکیوں سے روک لینے والا بھی. لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں لوگوں کی ہر چیز قرضے پہ، حتیٰ کہ وہ کیمرے بھی خریدتے ہیں وہ بھی قسطوں پہ لے لیتے ہیں، اس میں بھی قرضہ ہے. سوچے بال جکڑا ہوا قرضے سے. اتنی آرٹیفیشل لائف، خود کو دھوکہ دینا نہیں کہ آپ بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور ایک عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں کہ آپ اون کچھ بھی نہیں کرتے، ہر چیز ہی رسک پر ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو سب سے پہلے تو اس ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے کہ کل میں مر جاؤں تو یہ کون چکائے گا اور یہ ہوگا کیا. اللہ کے ہاں بھی جواب دہی ہے اور دنیا میں بھی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے. تو ریئلسٹک لائف بسر کرے. استاذہ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ابھی ہم نے فکر آخرت کی بات کری، فکر آخرت جب لگ جاتی ہے تو آپ دنیا کی کوئی بہت زیادہ لیوش چیزیں دیکھ کے یا بہت زیادہ ہائی رائز بلڈنگ دیکھ کر اور بہت زیادہ ڈھیر کھانا دیکھ کر مرعوب نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کو اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو ظاہر ہے وہ آپ کے اوپر ہر وقت ایک کیفیت اثر انداز رہتی ہے، مگر آپ کا ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے وہ اس چیز کے ساتھ نہیں آپ بعض اوقات چل پا رہے ہوتے. تو استاذہ پھر آپ اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ کیونکہ پھر جب آپ کے اوپر کیفیت آ رہی ہوتی ہے تو آپ ساس گھر والوں کی فکر لگتی ہے تو آپ چاہتے ہیں ان کو بھی آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں. تو اس کا تھوڑا سا استاذہ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ ہم اس کو بیلنس کر کے کیسے چلیں. دیکھیے کہ مومن کا دل غمگین ہوتا ہے مگر اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے. اور فکر طاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک ڈرانے کی چیز بن جائے. دراصل فکر ہی اس وقت ہے جب یہ ایکشن میں چینج ہو جائے. اس سب کچھ انالائز کر کے ساری انرجی کو کنورٹ کر دیں عمل میں، اپنا عمل اور بہترین ہو جائے. جیسے فرائض ہیں تو فرائض کے علاوہ نوافل بھی، اور اسی طرح لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے کاموں میں اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. یعنی اس کو صرف فکر کی حد تک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم صرف دکھی رہیں، غمگین رہیں، پریشان رہیں اور ہر چیز کو دیکھ کر ایک نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اندر آئے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ میرا رول کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. میں اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر والوں کی، اور جہاں تک میری ریچ ہے وہاں تک میں کیا کر سکتی ہوں. یعنی اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جائیں، چینلائز کریں. استاذہ مجھے ان سب باتوں میں لگ رہا تھا کہ جو ہم لوگ ابھی بھی شیکی ہو جاتے ہیں، آئی تھنک ہمارے فیتھ میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے. ہمارا اگر اپنے رب پہ اتنا اسٹرانگ بھروسہ ہو جائے تو ہماری لائف اتنی سمپل ہو جائے کہ
ہر چیز میں جو کمپلیکیشنز کے آگے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ہم خود سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہماری لائف کی اگر اپروچ سمپل ہو. اور ایک دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ آئی تھنک جو ہمیں واقعی میں ہیلپ کر سکتی ہے، اگر ہم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں. اگر ہم روز سوچتے رہیں کہ آج اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ہم اس کو معاف کر دیں، تو نیکسٹ ڈے اگین ہماری زندگی بہت آسان رہے گی. مشکلات ہم لوگ خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں اور پھر اسی بھنور میں پھنسے رہتے ہیں اپنی پوری لائف. اصل میں دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ وہی دنیا کی محبت، ذات کی محبت، اپنے حقوق کی فکر، لیکن دوسرے کا مسئلہ کیا ہے اس کی فکر نہیں. تو یہی جو انہوں نے بات کی نا کہ ان سب چیزوں کا حل پھر کیا ہے کہ فاعفو واصفحوا، کہ اگنور کر دینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس چیز کو دل پہ نہ لینا. بس وقتی طور پر ایک چیز ناپسند ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنا. کیونکہ یہ جو سابقوں کا لفظ ہے نا کہ دوڑو آگے بڑھو، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو ان جھنجھلاہٹوں سے باہر نکل آئے اور ان چیزوں کو مسئلہ نہ بنائے، نہ اپنی انا کا مسئلہ کسی چیز کو بنائے اور نہ کسی کی غلطی کو اتنا طول دے کہ اس کا حل کچھ نہ ہو. کیونکہ جو دودھ گر گیا آپ اس کے اوپر آپ رونے بیٹھے تو واپس تھوڑی آئے گا. وہ جو ہونا تھا ہو گیا، کسی سے غلطی ہونی تھی ہو چکی. ہم سب میں الحمدللہ ایمان ہے، اس ایمان کو ہم اپنے یقین میں کیسے بنائیں؟ آخرت کی یاد ہی یقین میں بدلتی ہے کہ انسان اس کو اتنا قریب سمجھے اور اتنا حقیقی سمجھے کہ ایک دم آپ کی اینک کا نمبر بدل جائے گا اور چیزیں اپنی اصل حالت میں نظر آنے لگے گی. یہ فکر آخرت ہی انسان کو کرواتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون ہے، بہت اللہ خوف ہے دل میں، سب کچھ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں کہ دین کے حساب سے کوشش کرتی ہے کہ ہو، لیکن کبھی کبھار گھریلو مسائل، سسرال، یہ وہ، اکثر اسپیشلی پاکستان انڈیا میں کافی فیکٹرز ہیں جو دے ڈونٹ لیٹ یو گرو یور چلڈرن دا وے یو وانٹ ٹو. تو وہ پھر بھی اپنی طرف سے ایک ماں کوشش کر رہی ہے، لیکن اب معاشرہ، اور ہم کہتے ہیں جیسے شیطان کھلا ہوا ہے معاشرے میں، بچے بڑے ہوتے ہیں، اب وہ بچے کبھی آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتر رہے. آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں لیکن کہیں آپ کا ایک انسان پن ہے آپ کے دل میں جو کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. اب وہ جب بچہ، آپ نے قرآن اچھی طرح پڑھا ہے، بچے کو بھی پڑھا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. اب آپ ہو گئے 60-70، آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے جو تربیت کی تھی، پرورش کی تھی، تو کس طرح ایسی مائیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے، ریمائنڈرز کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے فتنہ ہے اولاد، اور کس طرح اپنے آپ کو ڈپریشن سے ہٹائیں ایسی مدرس کہ ہاں میں نے تو جسٹس کیا تھا جتنی میری توفیق تھی، لیکن سم ہاؤ وی آر سو ویک، اسپیشلی ایلڈرلی ہوتے ہیں تو پھر کبھی دیکھا نہیں جاتا کہ پیپل آر ریئلی ڈپریس. تو وہ مائیں اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کریں؟ اگرچہ بڑھاپے میں اپنے آپ کو چینج کرنا اور تھنکنگ چینج کرنا اور لائف سٹائل چینج کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے. اس میں پھر وہی بات ہے کہ ڈپریشن کی اصل اور بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے. اولاد کی نافرمانی کا بھی غم اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب انسان ان سے توقعات زیادہ رکھتا ہے، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم ان کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پال رہے ہوتے ہیں یا کچھ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، تم نہیں جانتے کہ تمہیں سب سے زیادہ فائدہ کون دیں گے، کہاں سے فائدہ پہنچے گا. کسی کے ساتھ، خواہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، شوہر ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی جب انسان بھلائی کرے تو اس سے فائدے کی توقع نہ لگائے. اس پر خوش ہو کہ اللہ نے اسے توفیق دی، اسے موقع دیا کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے، لیکن غم سے وہی بچ سکتا ہے جو یہ کہنا جانتا ہو کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. شکریہ کی تمنا اور توقع بھی دل سے نکال دے، کیونکہ اللہ شکور ہے، قدردان ہے. وہ ایک ایک ہماری چھوٹی بڑی کوشش کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اس پر پورا پورا اجر بھی دے گا. اس سے بڑھ کے اجر دینے والا، بدلہ دینے والا کوئی اور ہے بھی نہیں. تو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے
سوچ بدلنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر قرآن جیسی نعمت ہی ہے. سارا دن بیٹھ کے غمگین ہونے، دکھی ہونے، ادھر بات کرنے ادھر پریشان ہونے کی بجائے ایسے سب لوگوں کو گھر میں ہی کچھ نہ کچھ سنوانا شروع کر دیں. ان کی سوچ بدل جائے گی. جب سوچ بدلے گی تو پھر ان کو گلے شکوے کم رہ جائیں گے. اور جیسے بڑھاپے میں بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن قیمتی ہے. لوگ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 3 لوگ تھے. تو آپ نے کہا کہ کون ان کا خیال رکھے گا؟ تو ابو طلحہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، بہت زیادہ باغ وغیرہ تھے. تو انہوں نے ذمہ داری لی. اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ ہوا، ان میں سے ایک گیا، وہ شہید ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک اور علاقے میں کچھ ایکسپیڈیشن ہوئی، وہاں دوسرا گیا، وہ وہاں شہید ہو گیا. تیسرا جو تھا وہ بعد کچھ عرصے کے بعد فوت ہوا، لیکن وہ طبعی موت مرا. تینوں کے مرنے کے بعد ابو طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ جو سب سے آخر میں مرا ہے وہ سب سے آگے ہے، اور پھر جو اس کے بعد، جو اس سے پہلے یعنی کہ 7 تھا، سیکنڈ لاسٹ، وہ اس کے پیچھے، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ اس سے بھی پیچھے. تو انہوں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو آپ نے اس کا کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو سب سے آخر میں فوت ہوا ہے اس نے جو تسبیحات اور وہ جو اللہ کا ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے لمبی عمر بھی پائی، اور مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا درجہ بھی سب سے آگے ہوا. کہ تینوں ایک دن مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ایک کی عمر دوسروں کے مقابلے میں لمبی ہے. اس لمبی عمر میں انسان ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے. 5 نمازوں کی اگر صرف فرض بھی لے کے 17 رکعتیں کریں تو ہر رکعت کے 2 سجدے، پھر 1 مہینے کے اور 1 سال کے سجدے، پھر اس میں جو تسبیحات پڑھی جاتی، جو ذکر کیا جاتا ہے، جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ طوبی لمن طال عمرہ حسن عملہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی اور اس کے عمل اچھے. تو جو بزرگ ہیں ان سب کو اس بات کا میسج دیں، ان کو سکھائیں کہ آپ کی زندگی کسی پرپز کے لیے، آپ یوز لیس نہیں ہیں. آپ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں، تسبیحات کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، آخرت کی فکر کریں. اور اس سے ایک تو دنیا سے بے رغبتی آ جائے گی، لوگوں کے دکھ بھول جائیں گے، کیونکہ ذکر ہی اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. لیکن آسان نہیں ہوگا، تھوڑی مشکل ہوگی. میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے جو ہی قرآن سنا ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. اور میرے پاس اسلام آباد کیمپس میں ایک کورس کی انچارج ہیں، کراچی بیچ میں وہ پڑھی تھی. ان کی ساس 80+ ہے. ہوا یہ کہ جو بچی کلاس پہلے لے رہی تھی اس کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ سعودیہ میں ہو گئی. اب اس کو جانا پڑا تو اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ دیکھو میں جا رہی ہوں تو تم آ جاؤ. اب یہ بیچاری 2-3 بچے ہو گئے اس کے جب سے کراچی سے فارغ ہو کے آئی تھی، اور گھر میں ہی تھی اور رشتے داروں کا خیال ادھر ادھر، اور گھر میں ہی کچھ کلاس وغیرہ کر رہی تھی. بہرحال وہ جب اس کو یہاں ضرورت مین سینٹر میں پڑی تو اس نے کہا نہیں میں آتی ہوں، لیکن یہ کہ میں ذرا اپنی ساس کو پہلے راضی کر لوں، کیونکہ بزرگ ہیں، ایسا نہ ہو میں گھر سے نکل جاؤں تو وہ اکیلی ہوں اور وہ الٹا دین کوئی کوسے گئی، انہوں نے میری بہو چھین لی اور میرا آرام چھین لیا. اس بچی نے اتنی عقل مندی کی، انہوں نے کہا کہ امی آپ میرے ساتھ چلیں، ہم کٹھے جائیں گے. اور وہ ساتھ آنے لگ گئی. آپ یقین کریں کہ وہ بزرگ خاتون اس عمر انہوں نے کلاس میں بیٹھ کے قرآن سننا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. اتنی دعائیں بہو کو بھی اور سب کو، اور اس سے مل رہی ہیں اور اس سے مل رہی ہیں. بالکل ان کی پرسنالٹی چینج ہو گئی صرف اس ماحول کی وجہ سے کہ گھر میں ایک بہو کتنا ٹائم دے سکتی. اب یہاں جو آ رہی ہیں تو ایک سلام کر رہا ہے، دوسرا پوچھ رہا ہے، خود قرآن اپنا ٹھیک کر رہی ہیں، تفسیر سن رہی ہیں، دعاؤں پہ دعائیں. بچی مجھ سے ملنے آئی، کہنے لگی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مجھے آپ نے یہ کام دیا. میں گھر میں جو توجہ دیتی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ میرے گھر کے بھی کام تھے، بچے بھی تھے، ہمسائے ادھر ادھر، اور تھوڑا بہت ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے. لیکن جو ہم گھنٹے یہاں آنے لگے ہاں، اور جس طرح میری زندگی میں واپس تبدیلی آنے لگی ہے، مجھے لگتا ہے میرے میں ایک جان پڑ گئی ہے. اور جس طرح میری ساس مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو گئی ہیں، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ دین کے کام کی اتنی برکت بھی ہو سکتی. اب آپ دیکھیے کہ بزرگ اگر گھر میں سارا دن بیٹھے تھے، کہ ہم گھٹنے کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہم کتنا ان کو ٹائم دے سکتے؟ خود بھی کام لگے، انہیں بھی لگائیں. کون سا اور ایسا کام ہے؟ کسی آپ بینک میں جاب کرنے لے کے جائیں ذرا بزرگ کو ساتھ.
کہیں بھی نہیں لے جا سکتے ان کو. لیکن یہ دین کا کام ایسا ہے کہ جہاں مل جل کے سارے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, ان کو ایک ہوملی فیلنگ ہوتی ہے. میری امی ہے مثلاً, اب ہم ماشاءاللہ 12 بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب ایک بھائی کے ساتھ رہتی, روزانہ الوداع, صبح صبح میرے پاس آ جاتی. اب آئی, ناشتہ کیا, قرآن بیٹھ کے پڑھا, کلاسوں میں گئے, پھر ہر ایک مل رہا ہے. امی آ گئی, امی وہ مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے, خوش باش, کوئی غم نہیں, فکر نہیں. جتنے گھنٹے یہاں گزرتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے زندگی کا. لیکن جب اکیلی ہوتی ہیں پھر ایک بچے کا سوچتی ہیں, دوسرے کا, پھر ماں باپ ہے نا سوچتے ہیں. لیکن وہ وقت بہترین وقت ہے. یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے آپ مکہ میں ہو تو جو وقت آپ کا حرم میں گزرے وہ کیسا گزرتا ہے, اور جو واپس آ کے ہوٹل میں گزرے وہ کیسا گزرتا ہے, اور اس کے بعد گھر آ کے کیا گزرتا ہے. تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم سب دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمارے والدین اور ہمارے بچے اور ہمارے آس پاس کے لوگ ان سب کو لانے کی فکر کریں. یہ ان کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ اسراف کیا ہے ایگزیکٹلی, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی وجہ سے جیسے آپ کی کلاس میں آپ کہتے ہیں اور لوگوں کو خود ہی نہ آ پا رہے, چھوٹے بچے کی ان کو بھی ساتھ ہی لے آئیں, بچے کو ساتھ ہی لے آئیں. اچھا. اور دوسرا یہ کہ قرضے کا پوچھا تھا رانا نے کہ اگر آپ پہ جیسے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کسی نے اگر کوئی لون لیا ہے اور بینک سے لیا ہے تو کیا وہ جائز ہے, اور اس پہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیے کہ ضرورت کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ضرورت کیا. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہے آپ کی نیڈز اور ایک ہے وانٹس. تو آپ دیکھیں کہ کس چیز کو آپ ضرورت کہہ رہے ہیں, واقعی وہ ضرورت ہے یا وانٹ ہے کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. کیونکہ ڈیزائر سے ہو نا کہ سونے کی 2 وادیاں تو تیسری بھی چاہے گا انسان. جیسے کسی کے بچے بڑے ہو رہے ہوں, انہیں بڑا گھر چاہیے, ایسی ضرورت ہے ان کی. ہاں, پھر وہ اس بڑے کی حد کیا ہے, اور واقعی وہ بچوں کے صرف بچوں کی وجہ ہے یا تفاخر اور تکاثر میں بھی آ رہا ہے. یہ ہر شخص اپنا حساب, مجھے کوئی حق نہیں میں آپ پہ یا کسی پہ بھی کوئی ججمنٹ پاس کروں, نہ کرنا چاہیے, سوچنا بھی نہیں مجھے چاہیے. اور مجھے واقعی نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے حالات بھی کیا. میں تو ایک جنرل سی بات کر رہی تھی, کیونکہ سود پر قرضہ لینا اور سود کا لین دین کمپلیٹلی حرام ہے, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. قرآن میں ہے, اور ہم اس کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, یہ نام دے وہ نام دے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. جب تک اس حرام کو حرام سمجھیں گے نہیں, اس سے نکلنے کی فکر بھی نہیں کریں, کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں سوچیں گے. بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو. سوال کیا تھا, اسراف کیا؟ یہ ضرور سمجھنے کی چیز ہے. اسراف جو ہے, دیکھیے کہ اسراف جو ہے وہ ہوتا ہے اپنی لمٹ سے بڑھ کے خرچ, اپنی حدود سے بڑھ کے خرچ کرنا, دوسرے لفظوں میں اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا, اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کرنا. مثلاً اگر آپ کی آمدنی 5,000 درہم ہے مہینے کی اور آپ 20,000 کی گھڑی خرید لیں تو یہ کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. آپ کے نہیں میں نے تو کمیٹی ڈالی تھی اور وہ اتنے مہینوں میں جا کے میں نے پیسے پورے کیے, اور پھر بھی آپ اس پہ سوچئے کہ کیا اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ریلیٹو ٹرم ہے. 5,000 والا اگر وہ پہن رہا ہے تو وہ اس کے لیے اسراف ہے, لیکن اگر کسی کی 1 ملین پر منتھ آمدنی تو وہ اگر وہ گھڑی لے لیتا ہے تو اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے وہ اپنی لمٹس کے اندر ہی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 1,500 روپے کی گھڑی میں بھی وہی ٹائم دیکھے گا جو 20 اور 40,000 کی گھڑی میں دکھنا ہے. اور بعضوں کو دیکھنے میں کوئی بہت خوبصورت بھی نہیں لگ رہی ہوتی, وہ صرف کوئی پہچانتے ہیں جن میں پہچان ہوتی ہے, تو ایکچولی تو وہ تفاخر تخاصر کا ذریعہ ہی ہوتی. لیکن ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو اطمینان, دل کو سکون زیادہ مل رہا ہے تو سکون قلب کے لیے کر لیں آپ. لیکن اسراف ہے وہاں خرچ کرنا جہاں ضرورت نہ ہو, اور وہ خرچ کرنا جو آپ کے بس میں نہ ہو, پھر آپ قرضہ لے کے کریں یا آپ دکھاوے کے لیے کریں. ان کو کسی نے بتایا کہ چونکہ میاں جو ہے وہ بیوی کو صدقہ دے سکتا ہے, جیسے کہ اسماعیل بھی صدقہ ہے, تو انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ بتایا کہ میرے میاں مجھے لیٹ سے 10,000 درہم دے دیتے تو میں اس کا جو مرضی کروں, تو میں پھر اپنی ایکسپینسو چیزیں اس سے لے لیتی ہوں. تو وہ انہوں نے اپنے میاں کو جا کے اس عورت نے بتایا, تو اس کے میاں نے کہا کہ بھئی تم ایسی کلاسوں میں غلط جا رہی ہو, تم تو غریبوں کا حق مار رہی ہو, بیکاز صدقہ اس مطلب پور پیپل. بٹ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا میاں آپ کو صدقہ دے تو آپ جا کے اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتی ہے, مہنگی بھی. دیکھیں میاں بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا, بیوی میاں کو دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ میاں دے سکتا ہے, وہ جا کے اس سے مہنگی چیز لے لیتی ہے. تو انہوں نے کلاس میں سب کو کہا کہ آپ کے میاں آپ کو دیں صدقہ اور آپ لوگ اپنا کچھ بھی لے سکتے ہیں.
دیکھیے جن کا نان نفقہ فرض ہے نا، مثلا میاں اپنی زکوٰۃ نہیں بیوی کو دے سکتا، تو جسے صدقہ ہم کہتے ہیں وہ بیوی کو نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، نہ ماں باپ کو صدقہ دے سکتے ہیں، نہ بیوی کو دے سکتے ہیں، نہ بچوں کو دے سکتے. صدقہ غریبوں کا حق ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر شوہر مقروض ہے اور بیوی کی آمدنی کا خاص ذریعہ ہے تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ میاں کو دے سکتے. جی یہ تو ہے، لیکن اس کا وائس ورثہ نہیں ہے. ہمیں بھی وہ بھول گئی ہو یا بتانے والے نے معلوم نہیں کس طرح بتایا، سمجھنے والے نے کیا سمجھا آگے، کیونکہ بہت دفعہ میری باتیں کیسے کیسے ٹویسٹ ہو کے واپس مجھے پہنچتی ہوں، حیرانی ہوتی. میں بھی بھول جاتی ہوں، تو انہوں نے خاص کہا وہ آج آ نہیں سکتی تھی، ان کو یہ سوال ضروری پوچھنا. جو حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. جی اچھا، جو میں نے سوال کیا تھا وہ ان میں ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو انہیں جیسے 1 سے 2 کمروں کی ضرورت ہے، لیکن وہ جیسے اجمان جیسی جگہ پہ جا کے رہنے کو کہہ رہی ہیں اور اس طرح کہہ رہی ہیں بس میری ضرورت ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. اور ان کا بیٹا کماتا ہے اچھے سے اور اس کو لون بھی مل رہا ہے، لیکن بس وہ یہی فکر میں ہے کہ کیا یہ لون دیکھیے ہمیں یہ لینا ہر ایک چاہیے کا کہ نا، نہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر ایک کا یہ اپنا اپنا خدا کو جواب دینا نا، اس میں اس کے بہاف پہ فتویٰ بالکل بھی نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا، ہر شخص خود اپنے حالات کو دیکھے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے. مثلا لون لینے سے پہلے دیکھے کہ گھر میں کوئی گولڈ ہے، لون لینے سے پہلے دیکھے کہ بیٹا کچھ ہیلپ کر سکتا ہے. لون لینے سے پہلے انسان یعنی حرام میں جانے سے پہلے انسان سارے طریقے آزما لے. ٹھیک ہے نا. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.